سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس کی 27ویں رات کو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ تو اس دیدار کے پیچھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، کہ اس سے پہلے یہی لوگ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے عیاں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانی، جسمانی، ہر قسم کے عیب سے پاک تھے، کہ وہ لوگ آپ کو جانتے تھے، صادق و امین بھی کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو یہی لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالنے لگے، آپ کو تکلیف پہنچانے لگے، اور یہ تکالیف کا اضافہ اس وقت ہوا کہ جب آپ کے چچا ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد مصائب و آلام اور بھی زیادہ ہو گئے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف کے باوجود بھی آپ نے جو توحید کی دعوت تھی اس میں کوئی بھی کمی نہ کی، بلکہ اسی طرح توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو جو شخص اسلام قبول کر لیتا اس کو بھی طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اس قدر آزمائشوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی غمزدہ بھی تھے، تو یہاں تک کہ پھر بعثت کا 11واں سال آ جاتا ہے، رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے، 27ویں رات کو پیر کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غم کو دور کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے اپنا دیدار آپ کو عطا فرماتا ہے، کہ جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، کہ مسجد حرام ہے اس سے مراد خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک تو لے گیا، کہ جس ارد گرد کو ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بعثت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، کہ جب آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اس کمرے کی چھت کو چیر کر حضرت جبریل علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھا کے جا کے حتیم کعبہ میں لٹا دیتے ہیں۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نیند کا کچھ اثر ہوتا ہے، اونگ کا کچھ اثر ہوتا ہے، آپ کروٹ کے بل لیٹے ہوتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر آتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن کی جو ہنسلی کی ہڈی ہے اس سے لے کر پیٹ کو نیچے تک چاک کرتے ہیں، اور اس میں سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اطہر نکالتے ہیں، اور پھر ایک ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت سونے کا لایا جاتا ہے، ایک تھال لایا جاتا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، دل مبارک کو آب زمزم سے غسل کرتے ہیں۔ آب زمزم سے غسل دینے کے بعد اس قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر پھر اسی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری جو گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی، جسے براق کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سواری تیار کی جاتی ہے، کہ جس کی زین کسی ہوتی ہے، لگام لگی ہوتی ہے، اور اس سواری کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جس جگہ انسان کی پہلی نظر جاتی ہے اس کا پہلا قدم اس جگہ جاتا ہے۔ تو براق پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہونے کے لیے جب تیار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس براق کے قریب ہوئے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اس نے اچھل کود شروع کر دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا
اور فرمایا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے عزت والی شخصیت ہے آج تجھ پر سوار ہونے والی ہے، کہ اس سے عزت والا کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا، تو وہ شرم کے مارے پسینے سے شرابور ہو کر اچھل کود ختم کر کے سکون سے کھڑی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سفر جو بیت المقدس کی طرف شروع کرتے ہیں، جس کو علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے ترجمے میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف اس طرح جا رہے تھے کہ جس طرح رات کی تاریکی کے اندر 14ویں رات کا چاند اپنے نور کو برکھیرتا ہوا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف آپ سفر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مقامات پر اتر کر نماز پڑھنے کا کہا۔ تو پہلی جگہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے اتر کر نماز پڑھی، جب نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون سی جگہ ہے، آپ جانتے ہیں؟ پھر خود ہی بتایا کہ یہ جگہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ طیبہ ہے جہاں آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں، دوسری جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام اتر کر نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ طور سینہ ہے، کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو پھر اس سے آگے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر جاتے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ ادھر اتر کر نماز پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسری جگہ پر اتر کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ بیت اللحم ہے، کہ یہاں حضرت علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں کہ راستے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بوڑھی مائی اپنی طرف آواز دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، اے جبریل یہ کون ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ کو کوئی ایک شخص پکار رہا ہوتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسی جماعت پر آپ کا گزر ہوتا ہے کہ جو آپ کو سلام کرتی ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور ان کے سلام کا جواب عنایت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو ایک اور جماعت ایسی ہوتی ہے جو آپ کو سلام کرتی ہے، پھر آپ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، اور تیسری جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سلام کرتی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تو بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ شروع میں جو بڑھیا آپ کو آواز دے رہی تھی وہ دنیا تھی، اور جو دوسرے نمبر پر جس شخص نے آپ کو آواز دی وہ اللہ کا دشمن شیطان تھا، وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائے، اور جو تیسرے مقام پر جن لوگوں پر آپ کا گزر ہوا جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ 3 گروہوں میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو سلام کیا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے جو سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس تھی، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سفر کو آگے جاری کرتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں کہ جب آپ اس شہر میں جس میں مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اس شہر میں پہنچتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو تمام انبیاء صف بنائے نبی کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ان کو امامت کروائیے۔ تمام انبیاء بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ امامت کروائیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر آپ کو مصلی امامت میں کھڑے کر دیتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، اور امامت سے جب فارغ ہوتے ہیں تو تمام انبیاء خطبے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، رب تعالیٰ کی ہم تو ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور میرے لیے آپ کو گلزار بنایا، اور جو اللہ تعالیٰ کی انعام و کرام ہوتے ہیں ان پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں،
اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمائے ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح چلتے چلتے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دیں، انعام و اکرام کی، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہ میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اول بنایا، آخر بنایا، مجھے حاشر بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح بنایا اور خاتم بنایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب پر فضیلت دی ہے، کہ ہمارے نبی کی وہ شان ہے کہ جس کی فضیلت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، کہ جن کی فضیلت تمام انبیاء کو بیان کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام اپنا سفر آسمانوں کی طرف شروع کرتے ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام دروازے کو دستک دیتے ہیں، جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر تھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اس دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو عرض کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ تو پھر اندر سے وہ دروازہ کھولتا ہے اور جواب دیتا ہے مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کہ خوش آمدید اس کے لیے، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب تشریف لے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے آسمان پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ نبی علیہ السلام انہیں سلام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ مرحبا صالح بیٹے اور صالح نبی۔ تو ان سے ملاقات جب کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ صورتوں کو ملاحظہ فرمایا، کہ انسانوں کی کچھ صورتوں کو ملاحظہ فرمایا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ رو پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دائیں بائیں جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہے، اور دائیں والے جنتی ہیں اور بائیں والے جہنمی ہیں۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد دوسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جب دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اسی طرح جس طرح پہلے آسمان کے دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام دستک دیتے ہیں، تو جو دستک اس دروازے پر مامور فرشتہ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل۔ تو پھر پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں جی بلایا گیا ہے۔ تو پھر دروازہ کھولتا ہے اور پھر یہی کہتا ہے کہ مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کہ خوش آمدید کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ تو دوسرے آسمان پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا بأخی صالح و نبی صالح، کہ خوش آمدید صالح نبی اور صالح بھائی کے لیے۔